اس کے ایک غلام تھا، اس نے اپنے غلام کو 4 درہم دیے کہ ہے یہ درہم لو، بازار سے جاؤ کچھ چیزیں لے کے آؤ، کچھ پھل فروٹ لے کے آؤ۔ وہ 4 درہم لے کے بازار گیا، اور بازار جب پہنچا تو بازار میں دیکھا کہ ایک کونے پہ ایک شخص ہے، بڑا اللہ کا ولی ہے، بزرگ ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے۔ اس غلام کو پاس سے گزرتے ہوئے دیکھا تو اس نے آواز دی کہ کوئی شخص ایسا ہے جو مجھے 4 درہم دے اور 4 درہم کے بدلے میں مجھ سے 4 دعائیں لے لے۔ وہ غلام تھا، اس کے آقا نے اس کو 4 درہم ہی دیے تھے اور کہا تھا کہ جاؤ بازار سے کچھ پھل فروٹ خرید کے لاؤ۔ اس نے کہا چلو جا کے اپنے آقا کو کوئی بات سنا دیں گے، اس کو مطمئن کر لیں گے، یہ شخص فقیر ہے، بزرگ لگ رہا ہے، چلو یہ 4 درہم اس کو دے دیتے ہیں، اس کے بدلے میں اس سے 4 دعائیں لے لیتے ہیں۔ وہ 4 درہم اپنے پاس سے نکالے، اس شخص کو بوڑھے کو دے دیے، یہ 4 درہم تم لے لو، بدلے میں مجھے 4 دعائیں دے دو۔ اس نے کہا مانگو، تم مجھ سے کون کون سی 4 دعائیں کروانا چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے رب سے وہ 4 دعائیں مانگوں۔ اس نے کہا پہلی دعا تو میں تم سے یہ منگوانا چاہتا ہوں کہ میں غلام ہوں، میرا آقا ہے، میں غلامی کی زندگی گزار رہا ہوں، تم اپنے رب سے میرے لیے یہ دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی اس غلامی کی زندگی سے مجھے آزادی دے دے، مجھے آزاد بنا دے، میں آزادی مانگنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ ایک دعا ہوگی، دوسری دعا بتاؤ۔ اس نے کہا دوسری دعا یہ ہے جو میرا آقا ہے وہ شراب کا عادی ہے، شراب پیتا ہے، میں تم سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ تم رب سے یہ دعا کرو کہ میرے آقا کی شراب کی جو عادت ہے وہ چھوٹ جائے، وہ شراب پینا چھوڑ دے۔ اچھا 2 دعائیں ہوگی، بتاؤ تیسری دعا کون سی منگوانا چاہتے ہو؟ اس نے کہا یہ جو تیسری دعا یہ ہے، یہ جو 4 درہم تم نے مجھ سے لیے، یہ درہم جو تم نے جس کے بدلے میں مجھے 4 دعائیں دے رہے ہو، تم یہ دعا کرو کہ یہ جو 4 درہم ہے یہ دگنا ہو جائے، اس میں برکت آ جائے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ تیسری دعا بھی ہوگی، بتاؤ چوتھی دعا کون سی ہے؟ اس نے کہا چوتھی دعا یہ ہے کہ تم رب سے یہ دعا مانگو کہ اللہ تجھے بھی معاف کرے، اللہ مجھے بھی معاف کرے، میرے آقا کے جو دیگر نوکر ہیں اللہ ان کو بھی معاف کرے، میرے آقا کو بھی معاف کرے، ہم سب کو اللہ ہماری جو سابقہ زندگی ہے معاف کر دے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ 4 دعائیں ہو گئی۔ 4 درہم لیے، 4 دعائیں اس کے لیے مانگی اور اس کو واپس بھیج دیا۔ وہ غلام واپس گیا اپنے آقا کے پاس، آقا نے دیکھا اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا، خالی ہاتھ واپس آ رہے، اور آقا منتظر تھا کہ میرا غلام بازار سے پھل فروٹ خرید کے لائے گا، میں نے 4 درہم دیے اس کو، لیکن وہ واپس آیا، اس کے ہاتھ خالی تھے۔ آقا نے پوچھا کہ میں نے تمہیں پیسے دیے تھے کہ بازار سے کچھ خرید کے لاؤ، تم خالی ہاتھ کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا میرے آقا میں خالی نہیں لوٹا، میں ان 4 دراہم کے بدلے میں 4 دعائیں لے کے آیا ہوں۔ اس نے کہا اچھا کون سی دعائیں اور کس سے لے کے آیا؟ اس نے کہا میں جب بازار گیا تو بازار کے ایک کونے پہ منصور بن عمار رحمہ اللہ بیٹھے ہوئے تھے، وقت کے بہت بڑے اللہ کے ولی تھے۔ منصور بن عمار، جب میں نے ان کو دیکھا تو انہوں نے مجھے آواز دی کہ مجھے کوئی ہے ایسا شخص کہ جو 4 درہم کے بدلے میں 4 دعائیں لے لے؟ تو میں نے 4 درہم نکال کے اس کو دیا اور اس سے 4 دعائیں لی۔ اچھا بتاؤ کون کون سی دعائیں تم نے اس سے کروائی؟ اس نے غلام نے کہا آقا پہلی دعا تو میں نے اس سے یہ کروائی تھی کہ میں غلامی کی زندگی گزار رہا ہوں، دعا کرو کہ اللہ مجھے آزاد کر دے، میں آزادی کی زندگی جینا چاہتا ہوں۔ اس کے آقا نے سنا تو کہا اچھا چلو یہ دعا جو تم نے اس سے منگوائی تھی تم میرے غلام ہو، چلو میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ پہلی دعا تو قبول ہوگی کہ چلو میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، آج کے بعد تم آزاد ہو۔ بتاؤ تم نے دوسری دعا کیا مانگی تھی؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت میں نے دوسری دعا یہ مانگی تھی کہ میرا جو آقا ہے وہ شراب کا عادی ہے۔ اچھا میرے لیے بھی دعا منگوائی؟ ہاں
چلو میں آج تمہیں اور ان باقی درباریوں کو نوکروں کو گواہ بنا کے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں شراب کو سوچوں گا بھی نہیں، ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، میں شراب سے توبہ کرتا ہوں۔ تمہاری دوسری دعا بھی قبول ہو گئی۔ اور تیسری دعا بتاؤ کون سی منگوائی تھی؟ اس نے کہا تیسری دعا یہ تھی کہ میں نے اس کو 4 درہم دیے اور کہا تھا کہ دعا کرو کہ یہ 4 درہم میں برکت آ جائے، یہ ڈبل ہو جائے۔ اچھا چلو اپنے دوسرے خزانچی کو بلایا، وزیر خزانہ کو، آؤ اس کو 4000 درہم دے دو۔ 4 درہم تھے، 4000 درہم اس کو دے دو۔ 3 دعائیں قبول ہوگی۔ اچھا بتاؤ چوتھی دعا کون سی منگوائی تھی؟ چوتھی دعا یہ تھی کہ اللہ اے منصور بن عمار، اللہ تجھے بھی معاف کرے، اللہ مجھ غلامی مجھے بھی معاف کرے، میرے بادشاہ میرے آقا کو بھی معاف کرے اور باقی دیگر لوگوں کو بھی اللہ معاف کر دے۔ اچھا اس بادشاہ نے کہا 3 دعائیں تو میرے اختیار میں تھیں، وہ تو میں نے سن لی، قبول بھی کر دی، جو میرے اختیار میں تھی یہ تو میرے اختیار میں نہیں، وہ تو رب کے اختیار میں ہے کہ وہ رب چاہے گا تو معاف کرے گا۔ اب یہ بات کہنی تھی تو اونگ آ گئی، نیند آ گئی، لیٹ گئے۔ خواب کے اندر کسی منادی نے یہ ندا لگائی کہ اے بادشاہ، تو نے جو آج اپنے غلام کے اوپر سخاوت کا جو دریا بہا دیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تیری یہ آداب پسند آئی، 3 جو تیرے اختیار میں تھی وہ تو نے کی۔ رب تم سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ جو رب کے اختیار میں ہے سب کو معاف کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سب کو معاف کر دیا۔